السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی اگلی نشست پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو لوگوں نے ان کو روکنا چاہا، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو پیچھے مشرکین پڑ جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو بہکاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ اب اس کے آگے لوگوں نے سودے بازیاں کرنا شروع کر دی، جن کے ذریعے مشرکین یہ کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے۔ سورہ نمبر 68 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اسی طرح ہے کہ مشرکین نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کافرون، قل یا ایہا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلے کو جو جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کٹ گئی۔ اور روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے دو کارروائیاں انجام دی، جن کا ذکر اوپر گزر چکا۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئی، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کی طرح طرح ظلم و ستم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روئے عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔
مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی رذیل اور احمقی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک اور کیسے کر سکتے تھے؟ ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔